بری کی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے کہ تمہیں آپس میں کس طرح رہنا چاہیے۔ آج ہمیں علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی، جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، لا یسخر، مذاق نہ اڑائے۔ معاشرے میں جھگڑے جن چیزوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں، ان چیزوں کو سورہ حجرات میں بڑی باریکی سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپس میں تمہاری یہ چیز نہ ہو تو جھگڑے پیدا نہ ہو۔ اس میں سے پہلی چیز ذکر کی ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد سے مذاق نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے مذاق کر رہا ہو، مذاق جس کا اڑا رہا ہو، تو وہ اس سے بہتر ہو۔ مثال کے طور پر کہ میں اگر ان کا مذاق اڑا رہا ہوں تو یہ مجھ سے بہتر ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے بہتر ہو۔ اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جس کا مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانا مت دو۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے آپس میں جھگڑے ہونے کی۔ تیسری وجہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو، برے نام سے مت پکارو، ایک دوسرے کا نام مت رکھو۔ یہ تین چیزیں اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اگر کوئی کسی کو برے لقب سے پکارتا ہے، اگر کوئی کسی کو طعنہ دیتا ہے، تو اس نے حرام کام کیا۔ یہ تین عمل کھلے طور پر حرام ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا، برے لقب سے پکارنا، کسی کو طعنہ دینا، مہنے دینا، طعنے دینا، گرا کر دیکھنا، حقیر سمجھنا۔ اور پہلی چیز آدمی مذاق اڑاتا ہے دو وجہ سے۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسی لیے دوسرے کو چھوٹا بتاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ چار لوگوں کے سامنے جب اس کا مذاق اڑایا جائے گا تو وہ ذلیل ہوگا، تو وہ دوسرے کا تماشا بناتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اپنے آپ کو افضل، اعلیٰ، اکمل، احسن سمجھ کر، پرفیکٹ سمجھ کر۔ تو یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعتہ قسمتہ، ایک جگہ کہ جو میری اس چادر کو کھینچے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن ینازعنی عذبتہ، جو مجھ سے جھگڑا کرے گا تکبر کے بارے میں، میں اسے عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ جھگڑا کرے گا مطلب یعنی تکبر میرے لیے ہے لیکن وہ تکبر خود کے لیے سمجھ رہا ہے، تو یہ اللہ سے جھگڑا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز کسی کے لیے خاص ہے اور کوئی اسے اپنے لیے سمجھے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ جھگڑ رہا ہے۔ یہ پلاٹ اگر کسی کا ہے اور کوئی دوسرا اسے اپنا پلاٹ سمجھ کر قبضہ بتا رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس شخص نے جھگڑا کیا ہے۔ اسی لیے تکبر صرف اور صرف اللہ کو سوٹ ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، بندوں کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ بندوں کو تکبر کرنے کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ بندوں پر تکبر سوٹ نہیں کرتا، زیب نہیں دیتا۔ کس بات پر یہ تکبر کرے؟
اپنے خوبصورتی پر تو یہ ختم ہو جائے گی، جان پر ختم ہو جائے گی. مال پر کوئی تکبر کر رہا ہے تو آج امیر ہے کر غریب بن جائے گا. طاقت پر تکبر کر رہا ہے تو آج طاقت والا ہے کل کمزور بن جائے گا. اگر صحت پر تکبر کر رہا ہے تو بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج ٹھیک ہے کل بیمار ہو جائے گا. رشتہ داروں پر تکبر کر رہا ہے تو آج رشتہ داری ہے کل رشتہ داری ٹوٹ بھی سکتی ہے. بیٹوں پر تکبر کر رہا ہے تو آج بیٹے ہیں کل بیٹے دنیا سے جا بھی سکتے ہیں یا باپ سے منہ موڑ بھی سکتے ہیں. ہمیں جن نعمتوں پر تکبر ہوتا ہے، جن چیزوں پر تکبر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے. خود سے ہم نے کسی چیز کو اپنے لیے چنا نہیں ہے، نہ اپنے مکان کو، نہ اپنی دکان کو، نہ اپنی آنکھوں کو، نہ اپنے کانوں کو، نہ اپنی دل کی دھڑکن کو، نہ اپنے دل کو ہم نے خود سے بنایا ہے، نہ اپنی زندگی ہم نے خود سے بنائی ہے کہ ہم جس پر غرور و تکبر اور گھمنڈ کر سکیں. ادھر بیٹھ جاؤ بیٹے تمہارا کچھ. تو اسی لیے فرمایا کہ تکبر کس چیز پر ہے. تو آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو کسی کا مذاق اڑائے گا، کسی کا تماشا بنائے گا. اسی لیے مذاق اڑانے حرام قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جب کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو دل کو بہت برا لگتا ہے. جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے 4 لوگوں کے سامنے تو اس کے دل کو بڑی تکلیف اور بڑی چوٹ پہنچتی ہے اور بڑا خراب لگتا ہے. دوسری وجہ تکبر کی یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا. پہلی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسری وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا.